تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عاشق کا اپنے معشوق کی جدائی کے بعد اس سے ملنے کا ارادہ کرنا، یہ حکایت چل رہی ہے۔ اس میں ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح سے کوئی عاشق اپنے عشق کے معاملے میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو نصیحت کرنے والے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور مختلف قسم سے اس کو نصیحت کر کے اس کو اس کے کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عاشق اپنے عشق کے زیر اثر جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ اس فیصلے سے واپس نہیں آتا، چاہے کچھ ہو جائے۔ وہ انجام کی فکر نہیں کرتا۔ جو لوگ سچی محبت اور سچے عشق والے ہوتے ہیں وہ انجام کی فکر نہیں کرتے، اگر جان بھی دینا پڑے تو دینے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی کہ نصیحت گروں نے اس آدمی کے ساتھ جو نصیحت کا معاملہ کیا مختلف قسم کے باتیں کہیں، اور پھر بعد میں وہ عاشق ان نصیحت گروں کو اس کا جواب دیتا ہے۔ بوئے آں دلبر چو پرراں می شود، ای زباں ہاں جملہ حیراں می شود۔ جب اپنے محبوب کی خوشبو مہکتی ہے تو زبان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی زبان میں بات کرو، عاشق کی زبان الگ ہی ہوتی ہے اور وہ اپنی زبان ہی جانتا ہے، اور جب اس زبان کے خلاف اس کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اس کو مانتا نہیں، وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ عشق کی زبان عاشق کو سمجھ میں آتی ہے، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ عشق کی زبان عربی، فارسی، اردو، انگلش نہیں ہوتی۔ عشق کی زبان الگ ہوتی ہے جو صرف عاشقوں کو سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بس کسی طرح اپنے محبوب کی رضا خوشنودی حاصل کی جائے اور کسی طرح اپنے محبوب سے قربت مل جائے، اور اس کے اس عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بس کنم دلبر درآمد در خطاب، گوش شو واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہ عشق کی جو داستان ہے، عاشق کے اوپر گزرنے والے جو حالات ہیں، اس کا جو بیان ہے، اب میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ اب دلبر نے بات شروع کر دی ہے۔ جب محبوب بات کرنے لگتا ہے تو عاشق اپنی زبان بند کر لیتا ہے، وہ کان بن جاتا ہے۔ گوش شو، جب بھی محبوب بات کرے تو عاشق کا کام یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک کان بن جائے۔ چونکہ عاشق توبہ کر دکنو بے ترس، کو چو ایاراں کند بردار درس۔ اب چونکہ اس عاشق نے کسی بھی قسم کے ڈر سے توبہ کر لی، اب میں نہیں ڈروں گا۔ اب تک جو میں 10 سال سے ڈرتا رہا وہ میری غلطی تھی، اب میں نہیں ڈروں گا۔ اب ڈرنے سے اس نے توبہ کر لی اور وہ سولی پر چڑھنے کے لیے بھی تیار ہو گیا، ایاروں کی طرح، ماہروں کی طرح، ایڈپٹس کی طرح، ایکسپرٹس کی طرح۔ جیسے ایکسپرٹ آدمی کوئی کام کرتے وقت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی جھجک کے آگے بڑھ کے کر دیتا ہے۔ جو ایکسپرٹ نہیں ہوتا اس کو بہت ساری ہیزیٹیشنز رہتے ہیں، رکاوٹیں رہتی ہیں، لیکن جو ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو وہ کچھ سوچتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے اور شروع کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرح یہ سولی کا سبق پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گرچہ این عاشق بخارا می روت، نئے بے درس و نئے بے استا می روت۔ اب یہ جو عاشق ہے، اب جو بخارا کو جا رہا تھا، شہر بخارا کو، حالانکہ وہ علم و فن کا شہر تھا اور لوگ وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے، سبق لینے کے لیے، استاد سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن یہ شخص جو اب جا رہا ہے تو نہ سبق کے لیے جا رہا ہے نہ استاد کے لیے جا رہا ہے، بلکہ اپنے عشق میں جا رہا ہے۔ عاشقانہ شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبق شاں روئے اوست۔ جب محبوب کا حسن عاشق کے پیش نظر ہوتا ہے تو اس کا حسن ہی اس کا استاد ہے۔ اب وہ اس کا حسن جو تقاضا کرتا ہے عاشق وہی کرتا ہے۔
تو محبوب کا حسن ہی عاشق کا مدرس ہے، استاد ہے، اور وہی اس کی کتاب ہے، وہی اس کا درس ہے، وہی اس کا سبق ہے، اور وہ اس کا چہرہ ہے۔ اگر محبوب کا چہرہ سامنے نظر آ جائے تو اس کے لیے کتاب بھی وہی ہے، سبق بھی وہی ہے، اور درس بھی وہی ہے۔ خاموشندو نعرہ تکرار شاں، میر وطا عرش و تخت یار شاں۔ عاشق لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب اپنے معشوق کے سامنے بیٹھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، اس کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، تو حالانکہ ان کی زبان بند ہوتی ہے، لیکن جو آواز اس وقت ان کے دل سے آتی رہتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے اور اس کو باطنی طور پر اپنے محبوب تک پہنچا دیتی ہے۔ درس شاں آشوب و چرخ و زلزلہ، نئے زیادہ تست و باب و سلسلہ۔ ان عاشقوں کا جو سبق ہے وہ زیادات، باب اور سلسلہ نہیں ہوتا۔ کتاب کا چیپٹر اور مضمون کا کنٹینیویشن یہ سب نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ یہ تینوں کتابوں کا نام لے رہے ہیں، زیادات، باب اور سلسلہ۔ بتایا جاتا ہے کہ تینوں بھی کتابیں ہیں، لیکن آپ نے یہاں پر ان کتابوں کے ذریعے یہی مراد لیا ہے۔ نہ کتاب عاشق کے پیش نظر ہوتی ہے، نہ درس، نہ سبق، نہ چیپٹر، نہ تعلیم کا کنٹینیویشن۔ زیادات آپ نے جو ذکر کیا ہے، یہ زیادات اصل میں جو کتاب ہے، جس کتاب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ کتاب حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے بڑے خاص شاگرد رہے، امام محمد کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے زیادات، جو فقہ حنفی کے مسائل پر مشتمل ہے، بہت مشہور ہے۔ ویسے تو ان کی اور بھی کتابیں ہیں، المبسوط ہے، الجامع الکبیر ہے، الجامع الصغیر ہے، السیر الکبیر ہے، السیر الصغیر ہے، لیکن یہ زیادات کتاب کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ اس کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر اس کتاب کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن اس کو بطور کتاب آپ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ فقہ کی ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ اس طرح کتابی باتوں کے اوپر نہیں جاتا، فقہ کی اصطلاحات بھی وہ سنتا ہے تو اس کے معنی وہ اپنے حساب سے لینے لگتا ہے، کیونکہ اس کی زبان صرف عشق ہے۔ اور اس کا جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ درس شاں آشوب و چرخ و زلزلہ۔ آشوب، چرخ اور زلزلہ، یہ ہے اصل اس کی کتابیں۔ کیا ہیں؟ آشوب کہتے ہیں ایک قسم کا شور ہوتا ہے، ایک قسم کا ہنگامہ ہوتا ہے، اس کا جو اندرونی طور پر جو جوش ہے، جو انتھوزیازم ہے، وہ کہلاتا ہے اس کا آشوب عشق۔ اور چرخ، اصل میں چرخ گھومنے کو کہتے ہیں، یہاں پر ڈانس یا رقص سے مراد ہے، وہ ناچنے لگتا ہے، ورلنگ ڈانس، چرخ مطلب ورلنگ ڈانس۔ اور پھر زلزلہ، زلزلے سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ زمین کا زلزلہ، زلزلہ اصل ہلنے کو کہتے ہیں، ایجیٹیشن، کویکنگ ایجیٹیشن، یہ ہے اصل میں عاشق کی کتاب کے چیپٹرز۔ سلسلہ ای قوم جاد مشکبار، مسئلہ دورست لیکن دور یار۔ اس قوم کا، عاشق قوم کا جو سلسلہ ہے وہ مشک بار، مشک برسانے والے گھنگریالے بال ہیں اپنے عاشق کے، وہ ان کو اپنے آنکھوں میں رکھتا ہے۔ مسک ڈراپنگ کرلز جو ہوتے نا عاشق کے زلفوں کے، وہ اس کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اور یہ بڑا دور کا مسئلہ ہے، گھوم پھر کے آنے کا مسئلہ ہے۔ دور کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جس کا اینڈ بھی اور اسٹارٹنگ بھی سیم ہے، گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہے۔ جیسے سرکل ہوتا ہے، سرکل میں آپ لائن ادھر سے اسٹارٹ کریے، گھوم کر پھر جہاں سے شروع کرے تھے وہیں آ جاتی ہے، تو اس کو دور کہتے ہیں۔ تو عاشق کی زندگی ایسی ہوتی ہے، یہ جو دور ہوتا ہے عاشق کا، یہ دور بھی اس کا محبوب ہے، وہ کدھر بھی گھومے وہیں آ جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔ مسئلہ کیس عرب پرست کسترا، گو نہ گنجد گنج حق در کی سہا۔ اگر کوئی فقہ کا آدمی اس سے کسی تھیلی کا مسئلہ پوچھے، یعنی تھیلی کے گم جانے کا مسئلہ پوچھے، یعنی اگر کوئی یہ مسئلہ پوچھے کہ اگر تھیلی کو امانت میں رکھا گیا کسی کے پاس اور وہ تھیلی بند تھی اور اس کے اندر پیسے تھے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے پاس ایک تھیلی امانت میں رکھی، اس کے اندر پیسے تھے اور وہ تھیلی بند ہے، اس نے کہا کہ یہ میری ایک تھیلی ہے، ذرا تمہارے پاس امانت میں رکھ کے جاتا ہوں، حفاظت سے رکھو، بعد میں آ کر میں لے لیتا ہوں۔ اس نے رکھ لیا، بعد میں اس نے آنے کے بعد وہ تھیلی لے لی، تھیلی لینے کے بعد کھول کر دیکھا تو پیسے کم تھے۔ تو اب یہ فقہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا قصوروار کون، تھیلی رکھانے والا یا تھیلی رکھنے والا، کیونکہ اس نے تھیلی رکھی تھی، اگر پیسے گن کے دیے ہوئے ہوتے تو رکھنے والا ذمہ دار ہوتا تھا،
لیکن پیسے اس نے گن کے نہیں دیے، تھیلی کے اندر بند تھے، اس کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ کتنے پیسے ہیں رکھنے والے کو، لیکن رکھانے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اتنے پیسے رکھائے تھے، اس کا کیا ہوا، پیسے کم کیسے ہو گئے؟ تو یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، مفتی حضرات اس کا فیصلہ سناتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں رہتا ہے کہ ایسے حالات میں فیصلہ کس کے حق میں دیا جاتا ہے۔ تو عاشق کے پاس یہ سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تھیلی کا مسئلہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تھیلی میں خزانہ تھا، اس میں اتنے اشرفیاں تھے، تو وہ جواب میں کہتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تھیلی میں اشرفیوں کا یا خزانے کا معاملہ کیا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے جواب میں، اللہ کا خزانہ تھیلیوں میں سماتا ہی نہیں۔ اس انداز سے اس کا جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ عاشق ہے۔ گردم خلع مبارہ می روت، بد مبی ذکر بخارا می روت۔ اگر خلا اور مبارات کی بات چل رہی ہے، جب میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے طلاق، جو شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے، اور ایک ہوتی ہے خلا۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے بیوی خواہش کرتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور شوہر اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو شوہر کو تیار کر کے کچھ دے دلا کے اس کو راضی کر کے یہ معاملہ سیٹل کر لیا جاتا ہے، یہ ہے خلا۔ مبارات میں ایسا ہوتا ہے دونوں علیحدگی کے لیے تیار ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے، دونوں نے طے کر لیا کہ ہم علیحدہ کر رہیں گے، تو اس کو نہ طلاق کہیں گے نہ خلا کہیں گے، اس کو مبارات کہتے ہیں۔ تو اب یہ مبارہ کا مسئلہ ہو یا خلا کا مسئلہ ہو، اگر کسی عاشق کے سامنے یہ بات چل رہی ہے کہ اگر میاں بیوی کے جدائی میں ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے، وہ جواب میں یہی کہتا ہے کہ میں تو بخارا کا آدمی ہوں، اپنے محبوب کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ ان دونوں معاملات میں بھی عشق ہی کی بات کرے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ میاں بیوی کی جدائی کی بات کو وہ جسم اور روح کی جدائی میں لے کے چلے جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہی ہے، عشق کی باتیں ہی ہیں، وہ اپنی ہی سوچتا ہے۔ کسی آدمی کے سامنے جب کوئی بات کہی جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات ایک کہی گئی، لیکن سننے والا اپنے اپنے اسٹینڈرڈ اور اپنے اپنے مزاج کے حساب سے اس کے دوسرے معنی بنا لیتا ہے، تو عاشق اپنے معنی کر لیتا ہے۔ ذکر ہر چیزیں دہت خاصیت، زاں کے دارد ہر صفت ماہیت۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ذکر ہوتا ہے اپنے اندر ایک خاصیت رکھتا ہے، اور جس کے پاس جو خاصیت ہوتی ہے وہ آدمی اس کو اس کے معنی ڈھال لیتا ہے۔ ہر صفت ایک ماہیت رکھتی ہے، ایوری کوالٹی ہیز اے کوئلٹی۔ تو اب سننے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے حساب سے اس کے معنی پہنا لیتا ہے۔ صوفیہ اکرام کے حالات میں آپ دیکھیے ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کہنے والے نے کچھ اور کہا اور سننے والے نے اس کے ایک دوسرے معنی نکال لیے۔ ہمارے حضرت خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ راستے سے جا رہے تھے، کچھ نوجوان بچے ایک طرف بیٹھے کچھ گا رہے تھے، جی چاہتا ہے گنوار کی پھلی کھانا، بس ایسے ہی وہ گا رہے تھے مستی اور شوق میں، پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا اس طرح کے گوار کی پھلی کہنے سے، یا کون سے ٹاپک کے اوپر وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، پتہ نہیں۔ حضرت سامنے سے گزر رہے تھے، حضرت کے کان میں وہ آواز پڑی، آپ کو وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، ناچنے لگ پڑے، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اب بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کیا احوال حضرت کے اوپر چل رہے تھے، اور اس وقت آپ نے گوار کی پھلی سے کیا مراد لیا تھا کہ آپ کو وجد آ گئے، کیفیت آ گئی۔ تو یہ صوفیہ کرام کے ساتھ ہوتا ہے، کہنے والے نے کچھ کہا اور سننے والے نے اس کا مطلب لیا اور اس کو اپنے احوال پر ڈھال لیا، ایسا ہوتا ہے۔ در بخارا در ہنر ہا بالغی، چون بخاری رو نہیں زو فارغی۔ بخارا میں تو بہت سارے ہنرمند رہتے تھے، تم جو ہے جانتے ہو کہ بخارا ایک بہت بڑا شہر تھا، وہاں سے بہت ایکسپرٹس اور بہت فیلڈز کے ماہر وہاں پر رہتے تھے، عشق کے ماہر بھی وہاں پر تھے۔ تو جو آدمی بخارا کا رخ کرتا ہے، اگر وہ اس فیلڈ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس فیلڈ کا اسٹوڈنٹ بن کے جانا ہوگا، قاری کے ساتھ جانا ہوگا، تو فارغ التحصیل ہوں گے۔ استاد بن کر جائیں گے تو علم کبھی حاصل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر جائیں گے تو بڑے کبھی نہیں بنیں گے۔ عاشق آدمی کو چاہیے کہ اپنے محبوب کے سامنے بالکل ذلیل ہو کر جائے، اپنی حیثیت کو ختم کر کے جائے، تو پھر وہ نوازا جاتا ہے۔ آ بخاری غصہ دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش می گماشت۔
اب یہ جو عاشق تھا، اب اس کے بخارا جانے کا مقصد کوئی علم حاصل کرنا نہیں تھا، اس کو کوئی علم کی پیاس تو نہیں لگی تھی جو وہاں جا رہا تھا، بلکہ وہ بصیرت اپنے اندر روشن کر چکا تھا، بصیرت کے سورج پر اس کی نگاہ پڑ چکی تھی۔ اس کے جانے کا مقصد اور لوگوں کے جانے کے والوں کی طرح نہیں تھا۔ ہر کے در خلوت ببینش یافت راہ، اوز دانش ہا بخویت دستگاہ۔ اور جس نے عشق کے میدان میں، عشق کی خلوت میں، عشق کی تنہائی میں بصیرت کا راستہ پا لیا ہوتا ہے، وہ آدمی دنیاوی علوم کا، دنیاوی مہارتوں کا طلبگار کبھی نہیں ہوتا۔ جو آدمی عشق کے راستے پر آتا ہے، وہ آدمی اپنی منزلت، اپنی قدر، اپنا مقام، اپنا ایگو اور دنیاوی منفعتیں، دنیاوی فائدے، ورلڈلی بینیفٹس، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کسی طرح محبوب کو پا لیا جائے۔ با جمال جاں چو شد ہم کاسے، باشدس زغبار و دانش تاسے۔ روح کے حسن کا جو ہم پیالہ بن جاتا ہے، روح کا حسن جس کو حاصل ہوتا ہے، یا روح کا حسن جو حاصل کرنے کے راستے پر آ جاتا ہے، وہ اس میدان میں نکل پڑتا ہے، عالم روحانیت کے میدان میں نکل پڑتا ہے۔ اس کو دنیا کے جھمیلوں سے کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ جاننے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا۔ اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ اسی دنیا میں مگن ہوتا ہے۔ باشدس زغبار و دانش تاس ہے، اخبار سے یعنی نیوز سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے، دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، اور اس کو عقل مندی کا دلائل بھی نہیں چاہیے۔ وہ اپنی دنیا میں ہے نا، تو دلائل کی طرف بھی نہیں جاتا۔ عقل مند لوگ مختلف دلائل پیش کر کے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں، وہ نہیں مانتا، اس کی دنیا ہی الگ ہے۔ دید بر دانش بود غالب فضا، زاں ہمی دنیا بچربت آمرا۔ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ انسان کی عقل اس وقت تک کام کرتی ہے جب تک کہ اس نے کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھا نہ ہو۔ جب دیکھ لیا تو اب عقل کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ دیدار، مشاہدہ عقل پر غالب رہتا ہے۔ جب تک دیکھی ہوئی چیز نہیں ہے، آدمی عقل کا استعمال کر کے اندازے قائم کرتا ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن جب دیکھ لے تو اب عقل کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ دنیا والے دنیا کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دنیا ظاہر ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور آخرت ان کے پاس محض خبروں کی طرح ہے، نیوز ہے۔ لیکن وہ جس کو آخرت کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے، اب اس کے سامنے آخرت خبر نہیں رہتی، مشاہدہ بن جاتی ہے، اسی لیے اس کا دل دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ زاں کہ دنیا را ہمی بینند عین، ماں جہان را ہمی دانند دین۔ دنیا والے اس لیے دنیا کو اصلی حقیقت سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو ادھار مانتے ہیں، کیونکہ وہ بعد میں آنے والی چیز ہے، اب اس وقت حاصل نہیں ہے ان کو، وہ ادھار بعد کی چیز ہے، فیوچر کی چیز ہے۔ لیکن جو مشاہدے کی منزل پر پہنچ جاتا ہے وہ ادھار نہیں سمجھتا دنیا کو۔ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے ایک مثال دی تھی کولی کی، کولی محنت کرتا ہے، حالانکہ اس سے حاصل ہونے والی اجرت بھی اس کے لیے ادھار ہونی چاہیے، لیکن اس کو ادھار نہیں مانتا، وہ اس محنت مزدوری میں ہی اپنے ملنے والی اجرت کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو دنیا والے جب دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تو آخرت ان کے سامنے ادھار کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کل کی مرغی سے آج کا انڈا بہتر کی پالیسی پر چلتے ہیں، لیکن جو دنیا کے اندر اپنی اجرت کو دیکھتا رہتا ہے وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ باز رو سوئے حدیث آ جواں، کز غم صدر جہاں شد ناتواں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ چلو اس نوجوان کے قصے کی طرف پھر چلو، پھر بات نکل گئی ہے آگے، واپس پلٹ کر جاتے ہیں۔ وہ عاشق جو صدر جہاں کی جدائی سے غم میں کمزور ہو گیا ہے۔ رو نہاد عاشق خونا بریز، دل تپاں سوئے بخارا گرم تیز۔
اب اس جدائی میں خون بہانے والے، آنکھوں سے خون کے آنسو رونے والے اس عاشق نے اب بخارا کی طرف ارادہ کر لیا نکلنے کا۔ جلتے ہوئے دل کے ساتھ اب وہ بخارا کی جانب تیزی سے روانہ ہو گیا۔ ریگ ہاموں پیش او ہم چوں حریر، آب جیحوں پیش او چوں آب گیر۔ اب جب عاشق اپنے ایک مقصد کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب اپنے کام پہ نکل جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی بھی راستے کی اس کو روک نہیں سکتی، پریشان نہیں کر سکتی۔ جنگل کا ریت، گرم گرم ریت، جس جنگل سے وہ گزر رہا ہے اس کی گرم گرم ریت اس کے لیے ریشم کے کپڑے کی طرح ہو جاتی ہے، وہ اس کے اوپر دوڑتا ہوا گزرتا ہے۔ جی ہوں دریا کا پانی، اوگزس ریور جو بہت بڑا دریا ہے، اگر وہ دریا اس کے راستے میں آئے تو وہ بالکل ایسے ہی اس کو پار کر لیتا ہے جیسے کہ کوئی ایک چھوٹا سا تالاب۔ میرے راستے میں اتنا بڑا دریا آ گیا تھا اسی لیے میں نہیں جا سکا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ ارادے میں کمزور آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ جو اپنے ارادے میں مضبوط ہوتا ہے اس آدمی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ ایسا ہو گیا تھا تو اسی لیے میں ایسا نہیں کر سکا۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ اگر سنجیدہ ہے تو ہر رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے وہ گزر ہی جائے گا۔ علم حاصل کرنے والا آدمی اگر طے کر لے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے تو نہ وہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ وہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ وہ بارش کو دیکھتا ہے، نہ وہ پریشانی کو دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹوں بھرے جھاڑ کے نیچے پڑھنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو وہاں پر بھی آرام سے نرم توشک میں بیٹھ کر پڑھنے والے کی طرح بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ یہ چیز پہلے اندر پیدا ہونا تمنا بن گئی ہے، جلب علم اس قلب کوشاں کی، پسند آنے لگی ہے ان دنوں سختی بھی جولاں کی۔ علم حاصل کرنا اگر دل کا مضبوط ارادہ بن جائے تو جولاں کہتے ہیں کانٹوں کو، کانٹوں کے چبھنے کی تکلیف بھی اس کو پیاری لگنے لگتی ہے۔ ارادہ ہونا چاہیے مضبوط۔ آ بیاباں پیش او چوں گلستاں، می فتاد از خندو چوں گلستاں۔ جنگل، گھنا جنگل اس کے سامنے چمن کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ جنگل کے اندر بھی ایسے پھول چنتے ہوئے گزرتا ہے جیسے کوئی آدمی گلابوں کے باغ میں پھول چنتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ پھولوں کی سیج بچھی ہے اور وہ جا رہا ہے، حالانکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ یہی حال تھا اس عاشق کا۔ در سمر قندست قندم مالبش، از بخارا یافت وہاں شد مذہبش۔ سمر قند ایک شہر کا نام ہے، وہ بھی بہت بڑا شہر ہے۔ کہا جاتا ہے سمر قند کے اندر قند ہے، قند کہتے ہیں میٹھے کو، قند کہتے ہیں میٹھے کو، سمر قند۔ اب آپ یہ لفظ سمر قند میں سے قند کو نکال رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ قند تو سمر قند میں ہوتا ہے، بخارا میں نہیں ہوتا۔ بخارا میں تو بخار ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کے لیے بخارا میں سمر قند ہے، اس آدمی کے لیے بخارا میں قند ہے، کیونکہ وہ عاشق ہے اور یہی اس کا مذہب ہے، یہی اس کا مسلک ہے۔ اے بخارا اخل افزا بودئی، لیک ازمن اخل دی بربودئی۔ اب آپ خطاب کر رہے ہیں بخارا شہر کو کہ اے بخارا، تو عقل بڑھانے والا تھا، لیکن تو نے تو عاشق سے عقل بھی چھین لیا اور اس کا دین بھی چھین لیا۔ عقل کام نہیں کرتی اب عاشق کی، بس ایک چیز اس کے ذہن و دل پر سوار ہے، بس جب تک وہ لے گا نہیں تب تک آگے بڑھے گا نہیں۔ ہو جائے ذہن و فکر پہ جس کے جنون سوار، جنون سوار کرو، جنون کریز پیدا ہونا چاہیے۔ ہو جائے ذہن و فکر پہ جس کے جنون سوار، ہرگز رکاوٹوں کا وہ ہوتا نہیں شکار۔ بدر می جویم ازانم چوں ہلال، صدر می جویم دری صف نیال۔ میں تو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا، اس کو تلاش کرتا ہوں اپنے اس 14ویں رات، میں تو 14ویں رات کے چاند کو تلاش کرتا ہوں، یعنی اپنے محبوب کو تلاش کرتا ہوں۔ 14ویں رات کے چاند کو تلاش کرتے کرتے میں پہلی کا چاند ہو گیا ہوں۔
چاند رات کا چاند ہو گیا ہوں، جھک گیا ہوں اس کے فراق میں، اس کی یاد میں۔ میں جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل ہوں لیکن اپنے صدر کو تلاش کر رہا ہوں۔ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں عشق میں ایسا ہو گیا ہوں کہ چاند رات کے چاند کی طرح جھکا ہوا ہو گیا ہوں اپنے اس 14ویں کے چاند کو تلاش کرتے کرتے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مل جائے گا، اگرچہ کہ میں جوتیوں میں رہنے کے قابل ہوں، لیکن وہ تو صدر پر بیٹھنے کا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس سے محبت ہے۔ میں اس کے پاس ہی جا کر جوتیوں میں بیٹھ جاؤں گا، یہی میری منزل ہے۔ چوں سواد آں بخارا را بدید، در سواد غم بیاز شد پدید۔ اب جب وہ راستے میں نکل پڑا، ابھی وہ راستے میں ہی ہے، جیسے جیسے بخارا سے قریب ہوتا جا رہا ہے، دور سے بخارا اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب میں بخارا کے قریب پہنچتا جا رہا ہوں، تو جو غم تھا اس کا، اس کی غم کی سیاہی اس کی سفیدی میں کنورٹ ہو رہی تھی۔ غم ختم ہو رہا تھا، خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، چہرے کی پژمردگی ختم ہو رہی تھی، چہرے کے بحالی پیدا ہو رہی تھی۔ ساعت افتاد بے ہوش و دراز، عقل او پرید در بستان راز۔ جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوا کہ اب میں بخارا کے قریب پہنچ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے وہ حد سے زیادہ خوشی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس وقت اس کی عقل کے اسرار کے باغیچے اڑ گئے۔ اب اس کی عقل بھی کام نہیں کر رہی تھی، یہ حالت تھی اس کی۔ برسرو رویش گلاب میزدند، از گلاب عشق او غافل بدند۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تو آس پاس کے لوگ قریب آئے، اس کے اوپر عرق گلاب چھڑکنا شروع کیا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ عشق کا گلاب بھی کوئی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوش میں آئے گا جب اس کو عشق کا گلاب ملے گا، یہ عرق گلاب سے یہ ہوش میں آنے والا نہیں۔ اگر تم عارضی طور پر اس کو ہوش میں لا بھی لو تب بھی یہ نارمل ہونے والا نہیں ہے، جب تک اپنے محبوب سے ملے گا نہیں تب تک اس کو قرار آئے گا نہیں۔ او گلستان نہانی دیدہ بود، غارت عشقش ز خود ببریدہ بود۔ اس کی نظر میں اس وقت ایک چھپا ہوا باغ ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جب محبوب مل جائے گا تب اس کو احساس ہوگا باغ کے حاصل ہو جانے کا۔ وہ جو اس کے اندر جو کیفیت ہے وہ لوگ اس کو کہاں سے سمجھیں گے؟ یہ ہے عشق کی غارت گری، عشق نے غالب نکما کر دیا، یہی کیفیت ہے۔ دنیا سے بالکل اس کی دنیا ہی الگ ہے۔ تو فسردہ درخورے ایدم نئی، باشکر مخرو نئے گرچے نئی۔ لیکن جو ٹھٹرے ہوئے لوگ ہیں، نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، جن کو عشق کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے، وہ اس بات کو کہاں سمجھ پائیں گے؟ عام انسان تو ایسا ہے کہ حالانکہ وہ بھی اپنے آپ میں گنا ہے، اس کے اندر بھی شکر بھری پڑی ہے، لیکن وہ شکر سے وابستہ نہیں ہے۔ انسان کو آپ گنا کہہ رہے ہیں اور انسان کے اندر چھپے ہوئے عشق کو شکر کہہ رہے ہیں، مٹھاس۔ گنا تو ہیں لیکن ان کو اپنے اندر شکر کے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے۔ رخت عقلت بات و ہست و آخری، کس جنود لم تروہا غافلی۔ ہر انسان کے ساتھ عقل ہوتی ہے اور عقل کا سامان بھی تمہارے ساتھ ہے، تم صاحب عقل ہو، تمہارے پاس ایسی لشکریں چھپی ہوئی ہیں، ایسے سپاہی چھپے ہوئے ہیں جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا، تم اس سے غافل ہو، اسی لیے تمہاری یہ حالت ہے۔ گنا تو ہو لیکن مٹھاس نہیں ہے، یا مٹھاس ہے تو اس کا احساس نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے لشکر ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں جن کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ جنود لم تروہا، یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے اصل میں یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ یہ فرشتوں کے حوالے سے قرآن مجید میں 3 دفعہ استعمال ہوئے ہیں جنود لم تروہا۔ ایک سورہ توبہ میں آیت نمبر 26، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر ایک اطمینان قلبی اتارا، ایک سکون اتارا، ایک سکینہ اتارا، پھر ایک ایسا لشکر اتارا جن کو انہوں نے دیکھا نہیں، نظر آنے والا نہیں تھا،
فرشتوں کے لشکر کے حوالے سے بات. پھر اسی سورے میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 میں پھر یہی ذکر ہوا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. یہاں پر وہی ذکر ہوا، ایک ایسا لشکر جو دکھائی نہیں دیتا. پھر سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے ایمان والو، جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو یاد کیا کرو، اور اس وقت جب تمہارے پاس ایک لشکر آیا تھا جو ہم نے ہوا کی شکل میں بھیجا، یا پھر تمہارے پاس فرشتوں کا ایک لشکر آیا تھا، پھر ہم نے ہوا بھی بھیجی تمہاری مدد کے لیے، اور ایسا لشکر تھا وہ جس کو تم نے دیکھا نہیں. تو یہ حالانکہ ایک الگ سینس میں آیتیں ہیں، لیکن جو کلمات ہیں قرآن مجید کے یہاں پر آپ نے استعمال کیے چھپے ہوئے لشکر کے حوالے سے، اس لیے میں نے یہ آیتیں سنا دی. ای سخن پایا ندارت تیز راں تارا وسوئے بخاراں آ جواں. اب اس بات کا خاتمہ نہیں ہے. اگر اس موضوع پر میں کہنا شروع کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو تیزی سے ہم کو چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ وہ جوان، وہ عاشق بخارا کی جانب روانہ ہو سکے، اب بخارا پہنچ سکے، کیونکہ ابھی تو وہ راستے میں نکل چکا ہے. اب اس کے بعد وہ بخارا میں پہنچتا ہے، اور بخارا شہر میں اندر داخل ہونے کے بعد پھر لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو اس کو جاننے والے تھے. پھر لوگ اس کو پھر نصیحت کرتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے یہاں سے پلٹ جا. اور لوگ کیا نصیحت کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو اس عاشق کا کیا جواب ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش